بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کہانی حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کے قوم کے بارے میں ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کا قصہ۔ حضرت لوط علیہ السلام جیسے بابین میں لوط کے نام سے جانا جاتا ہے، اسلام اور دیگر ابراہیمی مذاہب دونوں میں ایک اہم پیغمبر ہے۔ اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے سدوم اور عمورہ کے لوگوں کی رہنمائی کے لیے بھیجا گیا تھا، جو شہر اپنے غیر اخلاقی رویے اور بدعنوانی کے لیے مشہور تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام کا قصہ قرآن مجید میں متعدد بار مذکور ہے، خاص طور پر اپنی قوم کو نیکی کی طرف بلانے کے لیے اور ان کی جدوجہد اور اللہ تعالیٰ کے احکام کی نافرمانی کی وجہ سے ان کے انجام پانے والے نتائج پر توجہ مرکوز کرنا۔ حضرت لوط علیہ السلام کا پس منظر۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے اور اسی دور میں رہتے تھے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نبوت حاصل کی اور توحید کا پیغام پھیلانا شروع کیا، تو حضرت لوط علیہ السلام نے بھی اسلام قبول کیا اور اپنے چچا کی پیروی کی۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے فلسطین کی طرف ہجرت کی تو حضرت لوط علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بحیرہ مردار کے قریب واقع سدوم اور عمورہ کے شہروں میں نبی بنا کر بھیجا۔ ان شہروں کے لوگ اپنی شرارتوں کے لیے مشہور تھے، ایسے کاموں میں مشغول تھے جو اخلاقیات کے فطری قوانین کے خلاف تھے اور ہم جنس پرستی کے کارروائیوں، مسافروں کے حقوق کی خلاف ورزی اور اخلاقی بدعنوانی کی دیگر اقسام میں ملوث ہونے کے لیے بدنام تھے۔ اپنے برے راستوں سے باز آنے کی بجائے انہوں نے لوط علیہ السلام کے پیغام کو جھٹلایا، حتیٰ کہ انہیں اور ان کے خاندان کو بھی دھمکیاں دی۔ حضرت لوط علیہ السلام کا پیغام۔ حضرت لوط علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی ہدایت کے لیے بھیجا تھا تاکہ وہ انہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف بلائے اور ان کی بدکرداریوں سے بچنے کی تلقین کرے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں اللہ تعالیٰ کی شدید سزا سے آگاہ کیا اگر وہ اپنے گناہوں سے توبہ نہ کرے۔ قرآن مجید میں حضرت لوط علیہ السلام کی قوم سے مخاطب ہو کر فرمایا، ترجمہ کچھ اس طرح ہے، کیا تم ایسی بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہو جو تم سے پہلے کسی جہاں والوں نے نہیں کی؟ بے شک تم عورتوں کے بجائے مردوں سے شہوت رکھتے ہو، بلکہ تم حد سے گزرنے والے قوم ہو۔ سورۃ الاعراف۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان کے مسافر اور مہمانوں کے ساتھ کیے گئے بدسلوکی کی بھی مذمت کی، جو ان کی بدکرداری کا ایک اور مظہر تھا، لیکن ان لوگوں نے ان کی باتوں کا مذاق اڑایا اور انہیں شہر بدر کرنے کی دھمکیاں دی۔ لیکن ان کی قوم کا جواب صرف یہ تھا کہ انہوں نے کہا، انہیں اپنی بستی سے نکال دو، بے شک یہ لوگ پاک رہنے کے دعوے دار ہے۔ سورۃ الاعراف۔ سدوم اور عمورہ کے لوگوں کی گناہ۔ سدوم اور عمورہ کے لوگ خاص طور پر ہم جنس پرستی میں مبتلا تھے۔ یہ عمل فطرت کے خلاف تھا اور اللہ تعالیٰ کے بنائی ہوئی اخلاقی قوانین کے خلاف ورزی تھی۔ اس کے علاوہ وہ مسافروں کو لوٹتے، جھوٹ بولتے اور دیگر برائیوں میں مبتلا تھے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور لوط کا ذکر کیجیے جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا، کیا تم بے حیائی کے کام کرتے ہو حالانکہ تم دیکھ رہے ہو؟ کیا تم عورتوں کے بجائے مردوں کے پاس آتے ہو بلکہ تم لوگ بے سمجھ ہو؟ سورۃ النمل۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو بار بار نصیحت کی مگر وہ باز نہ آئے اور ان کی سزا کا تقاضا کرنے لگے۔ پرستوں کی آمد۔ جب سدوم اور عمورہ کے لوگ توبہ کرنے سے انکار کر چکے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تباہی کا فیصلہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھیجے جو خوبصورت مردوں کی شکل میں حضرت لوط علیہ السلام کے پاس آئے۔ یہ فرشتے ان لوگوں کو سزا دینے اور حضرت لوط علیہ السلام اور ان کے اہل و عیال کو بچانے کے لیے بھیجے گئے تھے۔ جب یہ مہمان حضرت لوط علیہ السلام کے گھر پہنچے تو حضرت لوط علیہ السلام کو اپنی قوم کے بدکردار ہونے کا علم تھا اور وہ مہمانوں کی سلامتی کے لیے فکر مند ہو گئے۔ انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ ان مہمانوں کو چھوڑ دے مگر وہ باز نہ آئے۔ لوط علیہ السلام نے کہا، اے میرے قوم، یہ میری بیٹیاں ہے، یہ تمہارے لیے زندہ پاکیزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور مجھے میرے مہمانوں کے بارے میں رسوا نہ کرو۔ کیا تم میں کوئی عقل مند نہیں ہے؟ انہوں نے کہا، بے شک تمہیں معلوم ہے کہ ہمیں تمہارے بیٹوں سے کوئی عرض نہیں اور ہم وہی چاہتے جو ہمیں چاہیے۔ سورۃ الہود۔ قوم کی تباہی۔
فرشتے نے حضرت لوط علیہ السلام کو بتایا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کی قوم کی تباہی کے لیے آئے ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام کو کہا گیا کہ وہ اور ان کے اہل و عیال شہر چھوڑ دے اور پیچھے مڑ کر نہ دیکھے سوائے ان کی بیوی کے جو کافروں میں سے تھی۔ جب حضرت لوط علیہ السلام اور ان کے اہل و عیال شہر سے نکل گئے تو اللہ تعالیٰ نے قوم پر عذاب نازل کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان شہروں کو الٹ دیا اور ان پر پکی ہوئی مٹی کے پتھر برسائے۔ قرآن مجید میں اس طرح بیان کیا گیا ہے، پس ہم نے اسے اور اس کے اہل کو نجات دی سوائے ایک بڑھیا کے جو پیچھے رہ گئی تھی، پھر ہم نے دوسروں کو ہلاک کر دیا اور ہم نے ان پر پتھروں کی بارش برسائی۔ سورۃ الشعراء۔ سبق: حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی تباہی ایک بڑی نصیحت ہے کہ اگر انسان اللہ تعالیٰ کے احکامات سے روگردانی کرتا ہے تو اسے سخت سزا کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔